السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے اور قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ مائی نیم از حافظ وقاری عمران فرقانی۔ دوستو، جو آپ چینل پر آئے ہیں، جس چینل پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن لرننگ سیکھ رہے ہیں، دوستو آپ بالکل پرفیکٹ چینل پر ہیں۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ہم نے عامہ پارہ پڑھایا ہے یعنی 30 پارہ، اور اس کے بعد یہ میں نے الف لام میم یعنی پہلا پارہ شروع کیا ہے۔ آپ نے پچھلے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا۔ دیکھیے لام الف ہوتا ہے، لام معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ نہیں، تو یہاں پہ کیا ہے؟ ماہیہ، یعنی کہ یہاں پہ رکنا نہیں۔ یہ آیت جیسا لگتا ہے لیکن یہاں پہ رکیں گے نہیں، تو کیا پڑھیں گے؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ کچھ الف ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ الف لگا ہوا ہے، تو یہاں کنفیوز نہ ہوئیے گا، یہ سائلنٹ ہوتے ہیں۔ اس حمزہ کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ یہاں پہ چھوٹا سا دیکھیے آیت ہے طا بنا ہوا، طا کا مطلب ہوتا ہے وقف تام، یعنی یہاں پہ معنی اور آیت دونوں پوری ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پہ رک جائیں گے۔ نہیں بھی رکیں گے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ تو یہ دو تا ہے، دو زبر لگے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ جب رکیں گے تو قسوہ پڑھیں گے اور ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ تا کو پڑھا جائے گا قسوتن، ٹھیک ہے؟ وَأَشَدُّ قَسْوَةً، تو یہ جب وقف کی حالت میں یعنی جب رکتے ہیں تو یہ تا ہا بن جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه۔ جب آیت نہیں ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ سانس ٹوٹ گئی ہے یا سانس توڑ دیتے ہیں تو لاسٹ والے حرف کو کیا ہے نا، آیت یعنی وقف کی حالت میں اس کو ساکن کر دیں گے۔ جیسے یحرفونہ لکھا ہے نا، تو اب جب یہاں پہ رک جائیں گے تو یحرفونہ پڑھیں گے اور پھر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، کیسے؟ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مد لازم ہے، یعنی یہاں پہ اس کو کم سے کم 3 سے 4 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے آپ ترتیل پڑھ رہے ہیں، تدویر پڑھ رہے ہیں، حدر پڑھ رہے ہیں، اسی اعتبار سے یہ مد کو کھینچا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ اگر نارمل طریقے سے پڑھ رہے ہیں پھر بھی اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے، جتنا میں نے جیسے کھینچ کے بتایا آپ کو۔ لیحاجوکم، اور جب میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو ناک میں آواز تھوڑی دیر روک کر کے پڑھتے ہیں۔
تو اب جیسے آپ بھی قرآن کو کھول کر کے اپنے سائیڈ میں رکھیے اور اس کے بعد جیسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں اس پہ فوکس کیجئے اور حفظ کا قرآن رکھیے گا. اور یہ نمبر دیکھ لیجئے گا یہاں پہ، یہ کیا ہے 12 نمبر ہے، ٹھیک ہے 11 12 یہ 12 نمبر ہے، اور اس نمبر سے دیکھ لیجئے گا اور آپ کو صفحہ پتہ چل جائے گا. اور خاص طور سے اس کا خیال رکھیے گا کہ حفظ کا قرآن ہو، کم سے کم اس میں کتنی لائنیں ہونا چاہیے؟ 15 لائنیں ہونا چاہیے. جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تو یعنی کہ یہ پوری جو ہے نا 15 لائنوں والا قرآن ہوگا حفظ کا، اس میں زیادہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا. اس چیز کا خیال رکھیے گا. آپ ناظرے کا قرآن لیں گے تو پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے، یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے. تو اس لیے حفظ کا قرآن اگر آپ کے پاس نہ ہو تو ایک لے آئیے گا، مارکیٹ میں جائیے گا، بولیے گا کہ حفظ کا قرآن چاہیے 15 لائن کا، مل جائے گا آپ کو. چلیے نیکسٹ پیج پڑھ لیتے ہیں اور بڑے دھیان سے دیکھیے گا. اور اگر آپ کسی کو شیئر کریں گے، یعنی کہ اگر کسی کو بھیج دیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، پلس دوسری چیز کیا ہے نا کہ جو سامنے والا انسان جس کو آپ بھیج رہے ہیں اسے بھی قرآن پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا، وہ بھی گھر بیٹھ کر کے انشاءاللہ. چلیے دوسرا پیج شروع کرتے ہیں. اولا یعلمون ان اللہ، اس کا خیال رکھیے گا کہ نون پر جب بھی تشدید ہوتی ہے نا تو ناک میں آواز تھوڑی دیر روکتے ہیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانهم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ جب رکیں گے جیسے یہاں پہ سانس ٹوٹے گی عند اللہ تو وقف کر دیں گے، یعنی زیر کو گرا دیں گے. جب ملا کے پڑھیں گے تو عند اللہ لیشتروا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور اللہ کا لام ہے، جیسے یہ اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے یہ زیر ہے تو اللہ کا لام موٹا نہیں پڑھا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے؟ باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب یہاں پہ جیسے ثمن قلیلاً لکھا ہے تو جب رکتے ہیں آیت پر تو جب 2 زبر ہوتے ہیں تو ایک زبر ہٹا کے قلیلاً سے قلیلہ ہو جاتا ہے. پھر کوئی بھی آیت ہو، کسی بھی پارے کی آیت ہو، اس میں بالکل کنفیوز نہ ہوئیے گا. زیادہ تر لوگ یہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس پہ آیت ہے 2 زبر ہیں، کیا کریں کیسے کریں. فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. ناک میں آواز کتنی دیر روکتے ہیں؟ 1 الف کے برابر. جتنی دیر 1 الف کو کھینچنے میں لگتا ہے اتنی دیر ناک میں آواز روکنے کو گنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں علی اللہ یا بھی تو ہے. دوستو یہ یا اور یہ الف یہ سائلنٹ ہوتے ہیں، ڈائریکٹ لام کو لام سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. اب جیسے یہ یا ایکسٹرا لگا ہے تو ڈائریکٹ دال کو لام سے ملائیں گے، اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا. اور اگر آپ نے قواعد یعنی کہ تجوید کی بہت ساری میں نے پچھلی ویڈیو بتائی ہیں جہاں پہ یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ، بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، ان کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا. اس سے کیا ہے نا قرآن پڑھنا آپ کو اور بھی آسان ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم
عنكم وأنتم معرضون। دوستو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بے حد ہی ضروری ہے، اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ گاؤں وغیرہ میں یا ویسے عورتوں سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ جیسے بتاتے ہیں کہ میں نے عورتوں سے پڑھا ہے، یا کوئی لڑکی ہے اس نے گھر پہ عورتوں سے پڑھا ہے، تو ان کا زیادہ تر قرآن تجوید کے ساتھ نہیں وہ پڑھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچیوں کا بھی قرآن غلط ہوتا ہے۔ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتَمُ اللَّازِمِ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ عَاصِمٌ۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ دوستو گنہگار ہے، اور صحیح بھی ہے۔ تو اس لیے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ضرور کوشش کیجئے، اور جو پڑھ گئے ہیں یعنی پہلے پڑھا ہے بغیر تجوید کے، تو اس میں اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ جو بھی ٹوٹا پھوٹا میں نے پڑھا ہے اس کو قبول کر لیجئے، باقی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا لاسٹ تک، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور ہاں، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔